وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صل صلاة موزع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، یہ ایک حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اذنی یا رسول اللہ و اوجز، یا رسول اللہ کچھ واعظ فرمائیے مگر مختصر، یا اس قید کے ساتھ فرمائش کی کہ واعظ تو ہو مگر مختصر. اس سے جو اتنی بات معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کا جذبہ علم بڑھانا نہیں تھا بلکہ کام کی بات معلوم کرنا تھا تاکہ عمل آسان ہو جائے. وہ عمل کے دلدادہ تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ معلومات خواہ بڑھتی رہیں. معلومات چاہے تھوڑی ہوں مگر ان پر عمل نصیب ہو جائے تو وہ معلومات ٹھکانے لگ جاتی ہیں. اور علم بہت لمبا چوڑا ہو اور عمل کرنے کی توفیق نہ ہو تو وہ علم اور زیادہ وبال جان بن جاتا ہے. اسی واسطے شریعت اسلام نے ایسے علم کو ناپسند کیا ہے کہ جس علم سے کسی عمل کا تعلق نہ ہو. جب لوگ ایسے سوال کرتے تھے کہ وہ محض ذہنی چیز ہو، عمل سے تعلق نہ ہو، تو ان کا جواب دیا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا. قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا روح کے بارے میں کہ یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ جواب میں کہ روح اللہ کا ایک لطیفہ ہے، ایک امر ہے، اور علم تمہیں کم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکو گے، اس لیے کیوں سوال کرتے ہو؟ اور جواب بھی دیا جانا مناسب نہیں، تو جواب ہی نہیں دیا شریعت نے. اس لیے کہ اگر روح کی حقیقت معلوم بھی ہو گئی تو عمل کا کوئی تعلق اس سے نہیں. تو ایسی باتوں کا جواب بھی پسند نہیں کیا گیا شریعت میں کہ جس سے عمل کا تعلق نہ ہو، محض ایک ذہنی تفریح ہو، محض سنا کر ایک ذہنی بشاشت حاصل ہو جاؤ کہ ہمیں بھی کچھ معلومات حاصل ہو گئی. یہ شرعاً مقصود نہیں. قرآن کریم نے ہے کہ چاند کے بارے میں سوال کیا کفار مکہ نے، یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ پہلی تاریخ کو ایسا ہوتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی چوڑی، اور 14ویں رات کو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک بڑا طواق اور لگن، اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ سے 14 تک بڑھتا ہے، مکمل ہوتا ہے، پھر گھٹتا ہے اور اخیر میں غائب ہو جاتا ہے. تو سوال کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیا قصہ ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، جواب کیا دیا گیا؟ یہ جواب نہیں دیا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے. اس واسطے کہ اس سے کسی عمل کا تعلق نہیں. اگر معلوم ہی ہو گیا کہ فلاں بنیاد ہے گھٹنے بڑھنے کی، اس سے ہمارے عمل میں کیا اضافہ ہو جائے گا، کیا زیادتی ہوگی. جواب یہ دیا گیا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے تاکہ اوقات معلوم ہو، حج کے، عدت کے، مدت نمازوں کی، عبادتوں کی، ان کا پتہ چل جائے. زکوٰۃ کتنے مہینے بعد دیں، سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں. تو چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینوں کا اندازہ ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے میں سہولت ہوگی. چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینے متعین ہوں گے تو عدتیں گزارنے میں سہولت ہوگی. تو اس واسطے چاند کو گھٹا بڑھا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے عبادات ادا کر سکو. باقی حقیقت کیا ہے، کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں گھٹے بڑھے. قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں تحقیق کی کہ چاند کتنا گھٹتا تھا، کتنا بڑھتا تھا، کیا اس کی بنیادیں تھی. یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ چاند میں آبادی تھی یا نہیں تھی، چاند میں کوئی سمندر بھی تھا یا نہیں تھا، کوئی پہاڑ بھی تھے یا نہیں تھے.
یہ سوال نہیں کیا جائے گا. یہ سوال کیا جائے گا کہ چاند کے ذریعے جو ہم نے مہینے بنائے تھے، اوقات بنائے تھے، ان اوقات کو کس میں صرف کیا تم نے؟ آیا عبادت میں صرف کیا یا لہو و لعب میں صرف کیا؟ تو چاند کی جو غرض و غایت ہے وہ بیان کی گئی، حقیقت نہیں بیان کی گئی. قل ہی مواقیت للناس والحج، اس لیے کہ حقیقت بیان کرتے اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اور غرض و غایت بیان کی اس سے عمل کا تعلق. اس سے معلوم ہو گیا کہ شریعت ایسی چیزوں کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی کہ جس سے کسی عمل کا تعلق نہیں، محض ذہنی تفریح ہو جائے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کون سے دن آئے گی، کیا تاریخ ہوگی، کون سا سن ہوگا. جواب کیا دیا گیا؟ فیما انت من ذکرہا، تمہیں کیا تعلق اس سے، کبھی آئے، کسی مہینے میں آئے، تم یہ عقیدہ رکھو کہ آئے گی. اس لیے کہ اس عقیدے سے تعلق ہے عمل کا، کہ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے، تو عمل میں ہمت کرے گا، مشقت کرے گا. اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں سن میں، فلاں دن میں، فلاں تاریخ، فلاں وقت آئے گی، اس سے تو اور عمل سے معطل ہو جائے گا، اس کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ قیامت قریب آ گئی، اب ہاتھ پیر پھول جائیں گے، کام بھی نہیں کر سکے گا. تو کوئی ایسی چیز پسند نہیں کی شریعت نے کہ جس سے عملی زندگی کا تعلق نہ ہو. مقصود شریعت کا یہ ہے کہ لوگ نکمے نہ رہیں، معطل رہیں، عمل کریں، اور عمل بھی وہ کہ جس سے ان کی آخرت سنورے، دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے. تو یہ مذاق ہے اسلامی شریعت کا. اس مذاق کو خوب سمجھے ہوئے تھے حضرات صحابہ، اس لیے وعظ کی فرمائش کی حضور سے، مگر اس قید کے ساتھ کہ اذنی یا رسول اللہ وعوجز، کچھ وعظ فرمائیے آسلہ، مگر مختصر، زیادہ لمبا چوڑا وعظ سننا نہیں چاہتا، گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا. جیسے آج کل وعظ کے مفہوم میں داخل ہو گئی ہے مدت کہ جب تک 2 گھنٹے کا نہ ہو اسے وعظ نہیں سمجھ، 1.25 گھنٹے کا نہ ہو وعظ نہیں سمجھتے. حالانکہ وعظ 5 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، منٹ بھر میں بھی، بلکہ آدھے منٹ میں بھی. اس لیے کہ حضور نے جو اس کے جواب میں وعظ فرمایا وہ کیا تھا؟ صلی صلاۃ مودعین. یہ 6 منٹ لگے، 1 منٹ بھی سمجھ لگا، صلی صلاۃ مودعین. یہ بات صحابہ کو بھی قناعت ہو گئی کہ وعظ ہو گیا، حضور نے بھی وعظ فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ حضور کے نزدیک بھی وعظ کے مفہوم میں لمبی مدت داخل نہیں تھی، اور صحابہ نے بھی فرمائش کی تھی کہ مختصر فرمائی. تو اتنا مختصر فرمایا کہ آدھے منٹ میں ختم ہو گیا وعظ. تو وعظ کی حقیقت میں طول وقت داخل نہیں ہے کہ وقت بھی لمبا خرچ ہو اس میں. اور کیوں داخل نہیں؟ اس لیے کہ وعظ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے کہ جس سے آدمی اپنی دنیا اور آخرت درست کر سکے. تو یہ مذاق حضرات صحابہ میں خوب رچ چکا تھا. وہ لمبی چوڑی گفتگویں، لمبے چوڑے مواعظ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. مختصر بات ہو، کام کی. ایک صحابی حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں اور عرض کیا گیا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اسے کر لوں اور جنت میں پہنچ جاؤں، مجھے لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اللہ کی عبادت کر، شرک کا نام نشان نہ ہو اس میں، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، حج ادا کر. تو کہتا ہے کہ حل علیہ غیرہن، اس کے سوا بھی کچھ فرض ہے مجھ پہ. وما لا الا ان تطوع، اس سے زیادہ فرض کچھ نہیں، نفلی طور پہ جو کر لے تجھے اختیار ہے. بس وہاں سے رخصت ہوا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، خدا کی قسم نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، میرے لیے کافی ہے عمر بھر کے بعد. جب چلا گیا آپ نے فرمایا کہ چلا گیا وہ شخص، عرض کیا چلا گیا. فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو دنیا میں تو اس شخص کو دیکھ لیے جا رہا ہے. یہ مذاق تھا حضرات صحابہ کا کہ بات مختصر ہو، کام کی ہو کہ جس سے عمل کرنا سہل ہو جائے. اس واسطے
یہ وعد کی فرمائش کی اور اس قید کے ساتھ کہ اذنی یا رسول اللہ و اوجز نصیحت فرمائی اور مختصر. تو آپ نے کیسی مختصر نصیحت فرمائی؟ فرمایا صلی صلاۃ مودعین، ایسی نماز پڑھ کہ جیسے تجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے، یہ تیری آخری نماز. بس یہ بات فرمایا. اگر اس ایک بات پر عمل نصیب ہو جائے ہمیں تو لمبے چوڑے بازوں کی ضرورت نہیں، دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھ کہ جیسے تجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے. یعنی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو یہ سمجھ کر کھڑے ہو کہ شاید یہ آخری نماز ہے، معلوم نہیں اس کے بعد زندگی وفا کرے یا نہ کرے، نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو. تو جتنا خشوع و خضوع کرنا ہے اس میں کر لوں، جتنا دل لگانا ہے وہ اس کے اندر لگا لوں. اس عقیدے سے، اس تصور سے جب پڑھے گا آدمی کہ یہ آخری نماز ہے تو پوری محنت صرف کر دے گا، دل بھی لگائے گا، آنکھیں بھی سجدگاہ پہ رہیں گی، خیالات بھی منتشر نہیں ہوں گے، ہم اصل متوجہ ہو جائے گا حق تعالی شانہ کی طرف. تو فرمایا کہ ایسی نماز پڑھ، ہر نماز کو یوں سمجھ کے پڑھ. اس واسطے کہ زندگی کا بھروسہ بھی تو کچھ نہیں. آدمی دل بلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ انسان قوت کے اتنی کہ چاند تک پہنچنا چاہے، اور جان اتنی بھی نہیں کہ 2 منٹ کی خبر نہیں کہ رہیں گے بھی حضرت انسان موجود یا نہیں. اس ذوق پر یہ تنتنا ہے کہ آسمان تک پہنچنے کی ہمتیں باندھ رکھی ہیں، ارادے کر رکھے ہیں، اور خبر یہ نہیں کہ منٹ بھر کے بعد عمر بھی باقی رہے گی یا نہیں. قوی تو اتنا انسان کہ چاند اور سورج کی خبر لاتا ہے، اور ضعیف اتنا کہ 1 منٹ اپنے کو سنبھال نہیں سکتا. بلبلے کی مانیں گے سمندر میں جب بلبلے اٹھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے خوشنما کمکمے لگے ہوئے ہیں، اور کمزور وہ بلبلا اتنا کہ ذرا اسے ہوا لگی پانی میں مل کے پانی وہ کچھ تھا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں. تو یہ کیفیت انسان کی ہے، تنتنے بھی ہے، غرور بھی ہے، تمکنت بھی ہے، اور بنیاد کچھ بھی نہیں. ذرا بیماری ہو وہیں ختم، ذرا تھوڑی سی فکر لگ جائے وہیں بھولنے شروع ہو گئے. اللہ بخار کا بھلا کرے، 3 دن میں پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ میں کیا چیز ہوں. 3 دن کے بعد نرم روغن رہتا ہے. اگر 3 دن بخار آ جائے نہ جان رہتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ٹانگیں بھی خالی ہیں، چلا بھی نہیں جاتا. تو زمزمے تو یہ ہیں اور طاقت اتنی ہے. تو اس طاقت کے لحاظ سے کیا خبر ہے آدمی کو کہ کب موت کا وقت آ جائے؟ یہ پتہ تھوڑا ہی ہوتا ہے انسان کو. موت کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے، نہ بیماری شرط ہے، نہ غم و علم شرط ہے. بیٹھے بیٹھے بھی موت آ جاتی ہے، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں. تو کوئی قید نہیں موت کے لیے، نہ عمر کی، نہ عوارض کی، نہ بیماریوں کی، نہ غم و علم کی، نہ بڑھاپے کی. تو یہ اتنی یقینی چیز ہے اور وقت اس کا معین معلوم نہیں. اس واسطے ہر کام کو یہ سمجھ کے کرے آدمی کے معلوم نہیں اس کے بعد نوبت آئے گی کرنے کی یا نہیں. اور عبادات میں بھی بالخصوص نماز، اس لیے کہ نماز کو ستون فرمایا گیا ہے دین کا. فرمایا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامها فقد اقام الدین، ومن هدمها فقد هدم الدین. نماز ستون ہے اسلام کا، اسے قائم رکھو گے اسلام کی عمارت قائم رہے گی. اسے ڈھا دیا کسی نے تو پورے اسلام کی عمارت گر پڑے گی. تو پورا اسلام وہ دائر ہے اس نماز کے اوپر. اتنی جو اہم عبادت قیامت کے دن اولین سوال اسی سے ہوگا کہ نمازیں بھی پوری ہیں یا نہیں. حدیث میں ہے کہ اگر نمازیں پوری نکلی کسی شخص کی تو پھر اور چیزوں میں سرسری حساب ہوگا کہ جب نمازیں پوری تو سب پوری ہوگی اس کی، لہذا ختم کرو جاؤ اس کی نجات. اور اگر نمازوں میں الجھ گیا تو فرمائیں کہ سارے اعمال دیکھو سب کے اندر معلوم ہوتا ہے کھوٹ ہے، سب چیزوں میں نقص ہوگا، کمی ہوگی، پھر جانچ پڑتال پوری کی جائے گی. تو گویا نماز کنجی ہے ساری عبادات کی. یہ درست ہے تو ساری عبادات درست، اور یہ خراب ہے ناقص ہے تو ساری عبادات ناقص سمجھی جائیں. اسی لیے فرمایا گیا
کہ اولین طور پر پرسش اور پوچھ گچھ قیامت کے دن نماز کی ہوگی، اور نماز کو اسی لیے ستون کہا گیا دین کا۔ اور یہاں تک بھی فرما دیا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر عمدن نماز کی ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ وہ کافر ہو گیا، کفر کرنا اور چیز ہے، کافر ہو جانا اور چیز ہے۔ کافر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ، عمل، اوڑھنا بچھانا سب کفر بن جائے، اور کفر کرنا وہ ہے کہ مسلمان ہے مگر حرکت کفر کی کر گزرا۔ جتنی برائیاں ہیں دنیا میں وہ سب کفر کی حرکتیں، جھوٹ بولنا بھی کفر کی حرکت، غیبت کرنا بھی کفر کی حرکت، زنا اور بدکاری بھی کفر کی حرکت۔ تو مومن رہ کر بھی کفر کی حرکتیں کر سکتا ہے، جیسا کہ نیکیاں سب اسلام کی چیز ہے، کہ ایک کافر بھی اسلام کی بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کافر سچ بولتا ہے تو آپ کہیں گے اس نے تو اسلام کا کام کیا، یعنی سچ بولنا تو اسلام کی چیزوں میں ہے۔ اگر پوری خیرات کی ایک کافر نے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہے تو کافر مگر کام اس نے اسلام کا تھا کیا، اس لیے کہ ہر نیکی اسلام کا جز ہے اور ہر بدی کفر کا جز ہے۔ تو ایک ہے کافر بننا، ایک ہے کفر کی حرکت کرنا، ایک ہے مسلم ہونا، ایک ہے اسلام کی بات کرنا۔ تو اسلام کی بات کافر بھی کر سکتا ہے اور کفر کی بات مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایسی ہے اس کی مثال کہ جیسے آپ اگر کپڑا دھونے بیٹھ جائیں تو یوں کہا جائے گا کہ فلاں صاحب کپڑے دھو رہے ہیں، یوں نہیں کہا جائے گا کہ دھوبی ہو گئے۔ دھوبی ہو جانے کا تو یہ مطلب ہے کہ کپڑے دھونے کا پیشہ اختیار کر لیا، تو کہا جائے گا فلاں شخص دھوبی ہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد ہی کپڑے دھونا ہے۔ اور ایک یہ کہ پیشہ اور ہے، اتفاق سے کپڑا میلا ہوا تو اس نے کہا لاؤ میں ہی دھو لوں اپنے ہاتھ سے، صابن لے کے دھونا شروع کر دیا، تو یوں کہیں گے اسے کہ کپڑے دھوئے فلاں آدمی نے، یوں نہیں کہیں گے دھوبی بن گیا۔ اسی طرح سے اگر ایک مسلمان نے نماز ترک کر دی تو کہیں گے کفر کا کام کیا، یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں یہ لفظ فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کی بات کی۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فصار کافرا، کہ جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ فقد کفر یعنی کفر کی حرکت کی اس نے، اس لیے کہ ترک صلاۃ کفر کی حرکت ہے، اسلام کی حرکت نہیں۔ اسلام کی حرکت ہے نماز کا ادا کرنا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اتنی مہم چیز ہے نماز کہ اس کے ترک کرنے کو کفر کی حرکت کہا گیا۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ نہیں کافر ہی ہو گیا، اسے تجدید کرنی چاہیے، اسلام کی کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی۔ بعض کا یہ بھی قول ہے، مگر خیر اس کو عام اہل سنت والجماعت نے تسلیم نہیں کیا۔ عام اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ ترک نماز کفر یا حرکت ہے، کافر بن جانا نہیں ہے۔ البتہ نماز ترک کرنے پر سختی ہے تمام ائمہ کے یہاں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اسے قتل کر دو جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے۔ امام ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے سزا دو، سزا اتنی دو کہ وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے، اور نہیں توبہ کرتا تو پھر سزا دو۔ اور سزا میں کوئی قید ہی لگائی، بیٹوں کی سزا ہو، مار پیٹ کی سزا ہو، قید کی ہو، جیل خانے بھیجنے کی ہو، ہر سزا اس میں داخل۔ کہ یہ ترک نماز پر سختی سارے ائمہ نے کی ہے، اور وہ اسی لیے کی ہے کہ یہ کفر کی حرکت ہے، اور اگر کوئی عادت ڈال لے نماز چھوڑنے کی وہ با کفر کی سرحد کے قریب پہنچ گیا کہ معلوم نہیں کہیں کفار میں شامل نہ ہو جائے، کہیں اس کا ذوق نہ یہ بن جائے، پھر بے شک کفر کی سرحد پر آ گیا۔ تو بہرحال اتنی اہم اور ضروری چیز تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے سلسلے میں جب عرض کیا گیا کہ نصیحت فرمائیے اور مختصر، تو یہ مختصر نصیحت فرمائی کہ نماز پڑھو، اور پڑھو کیسی؟ صلاۃ مودعین، ایسے شخص کی نماز جسے رخصت کیا جا رہا ہو ہمیشہ کے لیے دنیا سے، یعنی یہ آخری نماز ہو،
تو کتنا دل لگا کر پڑھے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جیسے پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی اس میں خشوع اور خضوع اور دل لگانا بھی ضروری ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہوتی نہیں ہے جب تک کہ دل متوجہ نہ ہو حق تعالیٰ کی طرف۔ اگر آپ نے نیت باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے اور دل مکان اور دکان میں رہا تو نماز کا ڈھانچہ بنا دیا، نماز کی روح نہ بنی۔ روح جب بنے گی جب دل ہر طرف سے منقطع ہو کر محض نماز میں لگ جائے اور محض اللہ کی طرف جھک جائے، تب کہا جائے گا کہ اس نے حقیقی طور پر نماز پڑھی۔ صلی صلاۃ مودعین، ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے شخص کی نماز پڑھی۔ جب پورے دل کے ساتھ نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع اور دل لگانا اور دل کا جھکا دینا اور سب طرف سے خیالات کو کاٹ کر صرف ایک ذات بابرکات میں اپنے خیالات کو لگا دینا، تب تو کہا جائے گا کہ وہ نماز ہے حقیقتاً، ورنہ تو کوئی ڈھانچہ ہے۔ کیونکہ ذرا سا بھی نقص ہو تو نماز میں نقص آ جاتا ہے، اور جو سرے سے روح ہی نہ ہو تو مردہ لاش کتنی خوبصورت ہو وہ محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ، جو تمام جماعت دیوبند کے شیخ طریقت ہیں، اور حضرت مولانا گنگوئی اور حضرت مولانا نانوتوی ان سب کے پیر ہیں، ان کے خدام میں اور خلفاء میں ایک بزرگ تھے مولانا محب الدین صاحب، صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، مگر بہت قریب نسبت اور نہایت صاحب کشف بزرگوں میں تھے۔ ان کی نظر سے یہ حدیث گزری مولانا محب الدین صاحب کی کہ جس شخص نے وضو کیا کامل وضو، اس میں تمام شرائط واجبات سنتوں کی پوری رعایت کی، وضو اس طرح کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور اس شان سے پڑھی کہ لا یحدث فیہما نفسہ، ان میں وسوسے پکائے نہیں، خیالات نہیں پکائے، بلکہ سارے وسوسوں کو قطع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس شان کی 2 رکعتیں پڑھی، مقبلا علیہما بوجہہ، ان 2 رکعتوں پر جو آپ نے دل کو لگا دیا ہر طرف سے قطع کر کے، تو فرمایا گیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس شخص کو۔ یہ حدیث کا مضمون، یہ مولانا محب الدین صاحب کی نظر سے گزری یہ حدیث، تو ان کا جی چاہا کہ آج میں اس حدیث پر عمل کروں، تو مولانا نے وضو کیا اور جو وضو کے آداب اور مستحبات اور سنتیں اور فرائض وہ سب ادا کیے، اور تمام دعائیں جو اب پڑھی جاتی ہیں وضو میں سب پڑھی، غیر نہایت مکمل وضو۔ اس کے بعد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور چونکہ قید اس میں یہ تھی کہ لا یحدث فیہما نفسہ، وسوسے نہ لائے اس میں، تو مولانا نے آنکھیں بھی بند کر دی کہ نہ کوئی چیز نظر پڑے گی نہ میرا خیال بٹے گا اور وسوسے آئیں گے۔ چنانچہ پوری 2 رکعتیں اس شان سے پڑھی کہ ایک بھی وسوسہ نہیں آیا، ہم اطن نماز کی طرف متوجہ، تو اپنے نزدیک وضو اور نماز نہایت مکمل پڑھی، اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوا کہ مجھے وعدہ دیا گیا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ سب بخش دیے جائیں گے، انشاءاللہ میرے پچھلے گناہ سب بخشے گئے، کیونکہ میں نے شرط کے مطابق وضو اور نماز دونوں ادا کر دی۔ اب چونکہ صاحب کشف بھی تھے، اس لیے گردن جھکا کر متوجہ ہوئے کہ عالم مثال میں اپنی نماز کی صورت تو دیکھوں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو متوجہ ہوئے آنکھ بند کر کے، تو ان کی نماز کی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے، زیورات سے لگی، بہترین لباس، خوشبو سے معطر، اور نہایت ہی نظروں کو کھینچنے والا حسن اور جمال کہ حیران ہو گئے حسن و جمال دیکھ کر، مگر آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا۔ جب کشف ان کا پورا ہوا، اب سوچنے لگے کہ یا اللہ وہ حسن و جمالی کیا ہوا، آنکھوں پہ تو دار مدار ہے، جب آنکھ ہی ندارت ہے تو زیورات سے کیا ہوا، اور کپڑے عمدہ سے عمدہ ہوئے تو کیا ہوا،
اور اگر چہرے کا رنگ بہت ہی سرخ سفید نکلا مگر آنکھ سے نابینا تو وہ تو حسن کرکرا ہو گیا. میں نے تو نہایت مکمل نماز پڑھی تھی، آخر یہ اتنی ناقص؟ تھوڑا بہت نقص ہو جو چھپایا جا سکے، انگلی کٹی بھی ہے، ناخن ٹوٹا ہوا ہے، چلو خیر چھپ جائے، مگر چہرے کے اوپر اور وہ بھی آنکھ جب ندارت ہے تو وہ حسن سارا خراب ہو گیا. تو میں نے ایسی کون سی خرابی کی کہ میری نماز اعلیٰ بھی ہوئی اور ساتھ میں اتنی ناقص ہو گئی؟ کچھ سمجھ میں نہ آئی بات. تو حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے پاس پہنچے، اپنے شیخ کے پاس، اور سارا واقعہ سنایا کہ آج حضرت میں نے اس حدیث پر عمل کیا تھا اور نہایت دل لگا کے میں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں مراقب ہوا اور میں نے دیکھا کہ میری نماز کی صورت کیا ہے. تو واقعی نہایت عجیب و غریب صورت، مگر وہ ساری صورت کا حسن و جمال کیا ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے نابینا ہے. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہاں یہ تو ہے واقعہ، میں نے آنکھ نیچ کے نماز پڑھی، اس لیے آنکھیں بند کر لی تھی کہ خیال نہ بٹے. فرمایا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف. ایک سنت چوں کر رہ گئی، اس نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا اس کے حسن و جمال میں کہ نماز بہت اعلیٰ تھی مگر ایک سنت کے ترک ہونے سے پوری نماز میں نقص پیدا ہو گیا. اگر آپ آنکھ کھول کر نماز پڑھتے اور بلا اختیار بہت سے وسوسے آتے، وہ نماز مکمل ہوتی بنسبت اس کے کہ وسوسہ ایک بھی نہیں آیا مگر سنت ترک ہو گئی، حسن جاتا رہا نماز. تو اندازہ کیجئے کہ ایک ذرا سی سنت کے ترک ہونے سے کتنا عیب پیدا ہو جاتا ہے نماز کے اندر. اگر ہم سرے سے خیالی نماز میں رکھیں، مکان اور دکان میں خیال رہے تو کتنی ناقص اور بھونڈی نماز ہوگی. اگر اس کی شکل ہمارے سامنے آئے تو شاید ہم اس کو دیکھنا بھی دوبارہ نہ کریں. جب ایک سنت کے ترک ہونے سے اتنا عیب پیدا ہو گیا تو جہاں سرے سے سنتیں ندارت ہوں اور اٹھک بیٹھک ہی ہو جائے کہ کبھی کھڑے ہو گئے کبھی بیٹھ گئے، نہ دل ٹھکانے نہ دماغ ٹھکانے، تو وہ نماز نہیں، وہ تو نماز کی مورت بن گئی، ایک تصویر بن گئی. تو تصویر کی کیا قدر و قیمت ہے؟ قیمت تو جان کی ہوتی ہے، جب جان ہی نہیں اس میں تو اس کی قیمت کیا اٹھے گی. تو بہرحال اس سے اندازہ ہوا کہ نماز کے حسن و جمال کے لیے سنتوں کی پیروی، مستحبات کی پیروی، شرائط کا پورا کرنا، آداب کا پورا کرنا یہ نہایت ضروری ہے. جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تب کہا جائے گا کہ خشوع و خضوع سے آپ نے نماز پڑھی اور دل کو ہواتن آپ نے اللہ کی طرف لگا دیا. تب کہا جائے گا کہ نماز اس شخص کی سی پڑھی آپ نے کہ جسے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے. ساری دماغ اور قلب کی قوت لگا دی اس نماز کو آراستہ کرنے میں. لیکن اگر وسوسے بھی ہیں، سنتوں کے خلاف بھی چل رہے ہیں، مستحبات بھی ادا نہیں ہوئے، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی جو صلاۃ مودع جس کو کہا گیا ہے. ایسی نماز ہوگی مفتی فتویٰ دے دے گا کہ ہاں بھائی فرض ادا ہو گیا، آدھا تہائی ثواب بھی مل جائے گا، لیکن یہ کہ ترقی ہو درجات کی یا مقبولیت اللہ کے یہاں بڑھے یہ نہیں ہے. وہ فرض ساقط ہو گیا گردن سے، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن یہ کہ کوئی بھگت ہو، کوئی ترقی ہو، یہ بھی نہیں ہوگا. اس واسطے فرمایا گیا کہ صلی صلاۃ مودعین، ایسی نماز پڑھو کہ جیسے تمہیں رخصت کیا جا رہا ہو ہمیشہ کے لیے، نہیں پورا دل لگا کے اس کے آداب کی رعایت کر. اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے ہمیشہ کے لیے تمہیں رخصت کیا جا رہا ہے. یعنی یہ سمجھ کر پڑھو کہ موت قریب ہے، معلوم نہیں پھر نصیب ہو نماز یا نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں موت کا دھیان بھی ہونا چاہیے. اس طرح سے کہ آداب کی رعایت ضروری ہے، نماز کی شرائط اور واجبات کی رعایت ضروری ہے. باطنی آداب میں سے یہ ہے کہ موت بھی پیش نظر ہو نماز پڑھتے ہوئے. وہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، راستے پر پڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں. اس نماز میں جان پیدا ہوگی، اس نماز میں رونق پیدا ہوگی
کہ جس میں دھیان آخرت کا ہو. یعنی اگر نماز پڑھی اور دھیان ہے دنیا کا، دھیان ہے پیسے کا، روپے کا، گھر بار کا، اساس البیت کا، تو پھر وہ نماز بارونق نہ ہوئی. دھیان ہونا چاہیے بجائے دنیا کے سامان کے آخرت کے سامان کا، قبر کا، حشر کا، برزخ کا، جنت کا. مودع کی نماز، رخصت کیے ہوئے شخص کی نماز جب بنے گی کہ جب آدمی یہ دھیان کرے کہ یہ میری آخری نماز، اور آخری نماز جب سمجھے گا جب موت پیش نظر ہوگی. یہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ روزانہ ہر انسان کو اس کی قبر 5 مرتبہ پکارتی ہے دن رات. ہر انسان کو اس کی قبر پکارتی ہے، آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بنی آدم انا بیت الدود، انا بیت الوحشت، انا بیت الغربت. اے بنی آدم، میں وحشت کا گھرانہ ہوں، میں اندھیرے کا گھرانہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھرانہ ہوں، میرے لیے کچھ سامان تیار ہے. تو روزانہ ہر انسان کو اس کی قبر 5 مرتبہ پکارتی ہے اور متوجہ کرتی ہے کہ میرے لیے کوئی سامان کر کے لا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 5 دفعے کا پکارنا قبر کا کس وقت ہوتا ہے؟ وہ جو 5 وقت نمازوں کے رکھے ہیں شریعت نے، وہی 5 وقت قبر کے پکارنے کے ہوتے ہیں. تو اگر انسان نمازی ہے تو وہ پکارتی ہے، یہ عمل کر کے دکھلاتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تیاری، تیری آواز سن لی میں نے. تو کہتی ہے کہ قبر میں اندھیرا ہے، میں چاندنے کا سامان کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں میں. اس لیے کہ نماز کو فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. تو اس روشنی کو میں قبر کے لیے لا رہا ہوں. تو نے جو کہا کہ انا بیت الظلمت، میں اندھیرے کا گھر ہوں، تو میں نے اندھیرے کا سامان کر لیا، میں تو نماز میں مشغول. انا بیت الوحشت، میں وحشت کا گھرانہ ہوں، تو میں نے تو نماز پڑھ کے سکون کا سامان کر لیا ہے، انس کا سامان کر لیا کہ مجھے اللہ سے انس پیدا ہو رہا ہے. تو جس میں انس ہو اس میں وحشت کا کیا کام ہوگا؟ تو میں نے وحشت کا بھی سامان کر لیا. انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھرانہ ہوں، تو میں نے تو نماز پڑھ کے اپنی اتنی حفاظت کر لی ہے کہ کیڑے مکوڑوں سے مجھے کوئی ڈر نہیں رہا، حق تعالیٰ میرا محافظ بنے گا. تو 5 وقت پکارتی ہے قبر، اور پکارتی ہے ان اوقات میں جب نمازوں کا وقت ہو. تو انسان عملاً اسے جواب دیتا ہے کہ تو پکار رہی ہے، میں لبیک کہتا ہوں، میں تیاری کر رہا ہوں آخرت کی. تو نے اگر نصیحت کی تو میں بھی غافل نہیں ہوں، میں تو نماز میں مشغول. تو اس طرح سے ایک شخص نماز پڑھنے میں وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے. اور جتنا موت کو یاد کرے گا اتنا ہی قلب میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اس واسطے کہ جتنا اس عالم کی یاد ہم کریں گے دل میں پراگندگی پیدا ہوگی، جتنی اس عالم کی یاد کریں گے دل میں سکون پیدا ہوگا، امن اور اطمینان پیدا ہوگا، بشاشت پیدا ہوگی. تو سامان یہ فرمایا گیا کہ 5 اوقات قبر کا پکارنا رکھا گیا نمازوں کے اوقات میں، اور ادھر نمازی کو حکم دیا گیا کہ تو نماز پڑھ، تو تیرا عمل ہی جواب ہو جائے گا. قبر متوجہ کرتی ہے، تو جواب دے رہا ہے کہ میں ہوں متوجہ. اور پھر قبر کے اندر خود یہ نماز کا جذبہ باقی رہے گا آدمی. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آدمی جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، کہ 2 فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں ور ربک، تیرا پروردگار کون تھا، وما دینک، تیرا طریقہ کیا تھا دنیا میں، ومن نبیک، تیرے پیغمبر کون تھے. یہ 3 سوالات کرتے ہیں. تو جس وقت یہ آتے ہیں 3 سوال کرنے کے لیے، اور 2 ملائکہ، اور ان کا نام ہے منکر نکیر، تو حدیث میں ہے کہ ہر انسان کو اس وقت یوں دکھلایا جاتا ہے کہ گویا آفتاب غروب ہونے کو ہے اور دھوپ پر زردی آ گئی ہے اور وقت اثر کا تنگ ہو رہا ہے. ہر شخص کو یوں نظر پڑتا ہے قبر میں. ادھر جب وہ آ کر بیٹھتے ہیں، چاہتے ہیں سوال کریں، تو یہ میت کہتا ہے کہ دعونی اصلی، میاں پرے کو ہٹو، نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے، مجھے اثر پڑھنی ہے، سورج پہ دھوپ پہ زردی آ گئی ہے، وقت تنگ ہو رہا، مکروہ ہوا، چاہتا ہے مجھے نماز پڑھنے.
ایک فرشتہ دوسرے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کس سے سوال کرتے ہو کہ تیرا رب کون تھا؟ یہ تو رب میں اتنا مشغول ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کو تیار ہے، اس کے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی نماز کا دل دادا ہے، خود ہی نماز میں مشغول ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بہرحال یہ صحیح ہے، مگر ہمیں تو ڈیوٹی انجام دینی ہے، ہمیں تو اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ بے شک یہ جواب سچا دے گا، اس کا چہرہ بتلا رہا ہے، اس کا طرز عمل بتلا رہا ہے، مگر ہمیں تو پوچھنا ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے مامور، ہمیں تو امر کیا گیا، تو ہمیں تو ڈیوٹی انجام دینی ہے اپنی۔ تو میت کا یہ کہنا کہ دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھوں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے دنیا میں بھی نماز کی مشق کی، کہ جہاں سورج پہ زردی آئی اسے پریشانی ہوئی کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، اور جو دنیا میں قضا ہی کرنے کا عادی پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ قبر میں کیوں کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں؟ یہ تو وہ کہے گا جس نے دنیا میں عادت ڈالی ہے نماز پڑھنے کی، اور جس نے یہاں ترک کرنے کی عادت ڈالی ہے وہ کبھی ان کے سامنے نہیں کہے گا دعونی اصلی۔ تو بہرحال قبر کے اندر وہی چیز آدمی پر قائم رہتی ہے جو جس کی دنیا میں مستی ہو۔ حدیث میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تم حشر تمہارا اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی، اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری۔ تو زندگی اگر گزاری ہے اللہ کے نام کے ساتھ تو مرتے وقت بھی اللہ کا نام زبان پہ ہوگا، قبر سے اٹھتے وقت بھی اللہ ہی کا نام زبان پہ ہوگا۔ اور اگر معاذ اللہ زندگی گزاری ہے خرافات میں، عادت ڈال دی ہے برے بھلے گالم گلوچ کی، تو اندیشہ ہے کہ مرنے کے وقت بھی وہی کلمات زبان پہ جاری ہوں، اور قبر سے اٹھ کر بھی وہی کلمات جاری ہوں۔ قبر سے اٹھ کر آدمی وہی کلمات ادا کرے گا جو مرتے وقت زبان پہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر حج کرتا ہوا کوئی شخص انتقال کر جائے، لبیک کہہ رہا تھا اور اونٹ سے گرا انتقال کر گیا، تو میدان محشر میں جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک اس کی زبان پر جاری ہوگا، گویا وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ تو میدان محشر ہے، میں سمجھ رہا تھا میدان عرفات ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مینا اور مزدلفے کا میدان ہے، یہ تو قیامت کا میدان نکلا۔ وہ اتنا وہ محب ہوگا اپنی حالت میں جو موت کے وقت تھی کہ قبر سے اٹھ کر بھی وہ اسی حالت میں گزارے گا، وہی کلمات کہتا ہوا اٹھے۔ مجاہد جس نے جان دی ہے اللہ کے راستے میں اور گردن اپنی کٹوا دی، تو حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس شان سے کہ سر اس کا اس کی ہتھیلی پر ہوگا اور رگوں میں سے خون بہ رہا ہوگا، اور فریاد کرتا ہوا جائے گا اللہ کی طرف کہ اللہ میرے قاتل سے پوچھئے کہ مجھے کیوں قتل کیا اس نے، میں تو آپ کا نام بتلانے کے لیے چلا تھا، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، پوچھئے میرے قاتل سے کہ مجھے کیوں قتل کیا۔ تو اس دن میں شہید کو اس شان سے نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ صحیح سالم ہو، سر کٹا ہوا اٹھے گا، سر ہتھیلی پر ہوگا، جس حالت میں وہ انتقال ہوا تھا وہی کیفیت ہوگی میدان محشر میں اٹھتے ہوئے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو صحیح سالم بدن کے ساتھ اٹھائیں گے، ہاں تکلیف کچھ نہیں ہوگی، یہ صحیح ہے۔ میدان محشر میں فریادی بن کر چونکہ آئے گا، اس واسطے وہی کیفیت اس کی قائم رکھیں گے جو مرتے وقت تھی، کہ سر بھی الگ ہے، دھڑ بھی الگ ہے، خون بھی بہ رہا ہے لوگوں سے، تاکہ اس کی فریاد نہایت مکمل ہو، اور وہ حق تعالیٰ سے سوال کرے کہ اے اللہ میرے قاتل سے پوچھئے کہ مجھے کیوں قتل کیا۔ تو جس حالت میں مرتا ہے آدمی اسی حالت میں اس کا حشر ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے مرا ہے تو وہ نماز ہی پڑھتا ہوا اٹھے گا، تسبیح پڑھتے ہوئے انتقال کیا ہے تو تسبیح پڑھتا ہوا اٹھے گا، حج کرتے ہوئے انتقال کیا ہے تو حج ہی کرتا ہوا اٹھے گا، اور شہید بنا ہے، شہادت کے ساتھ انتقال ہوا تو وہ شہادتی گرگ میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ تو تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، حشر تمہارا اس حالت میں ہوگا جس حالت میں موت آئی، اور موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں زندگی گزاری ہے۔ تو یہ ساری زندگی در حقیقت مشق کرنے کے لیے ہے آخری وقت کے بعد، اور وہ آخری وقت مشق کرنے کا ہے
تاکہ میدان محشر کی جو زندگی شروع ہو تو اس کیفیت سے شروع ہو. تو اللہ کے نام پہ زندگی گزاری ہے تو وہاں کی زندگی بھی اللہ کے نام سے شروع ہوگی. اور خدا نخواستہ یہاں برائی سے زندگی گزاری, وہی برے جذبات وہاں ہوں گے, وہی برے جذبات سامنے آئیں گے. اس واسطے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلی صلاۃ مودعین, ایسی خشوع سے نماز پڑھو کہ جیسے یہ آخری نماز ہے, کہ واقعی اگر آخری وقت ہو جائے تو قیامت کے دن اسی نماز پڑھتے ہوئے حالت میں اٹھو اور حق تعالیٰ دیکھ لیں کہ تو بڑا پکا نمازی میدان محشر میں بھی نمازی میں مشغول. چنانچہ شہداء کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کہ شہید تمنا کیا کرے گا؟ تمنا یہ کرے گا کہ اللہ اتنا موقع دیجئے کہ میں آپ کے راستے میں پھر ایک دفعہ گردن کٹاؤں اور آپ کا نام بلند کروں. یہ جذبہ ہوگا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ سے نے فرمایا ایک دن کہ اگر قیامت کے دن حق تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ اے امداد اللہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ نہ مجھے حوروں کی ضرورت, نہ مجھے جنت کی ضرورت, نہ مجھے محلات کی ضرورت. مجھے تو اپنے عرش کے نیچے 1.5 گز مصلے کی جگہ دے دیجیے کہ میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاؤں. اس درجہ گوا نماز کے ساتھ شغف تھا کہ وہاں میدان محشر میں عرش کے نیچے جا کے بھی انہیں نمازی کی سوچ. اس واسطے کے حضور فرماتے ہیں حدیث میں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, یعنی روح میں تازگی ہے, روح میں بشاشت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک عظیم الشان لذت ہے. جو لوگ اس لذت کو پاتے ہیں وہی جانتے ہیں, دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں یہ, لیکن ان پر جو کیفیت گزر رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں جن پر گزر رہی ہے. اب اگر خواب میں کوئی شخص یوں دیکھے کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں اور ہزاروں سپاہی میرے سامنے زرق برق لباس پہنے کھڑے ہوئے ہیں اور نظریں گزر رہی ہیں اور سینکڑوں غلام ہاتھ باندھے بستہ ہیں اور وہ بشاش ہو رہا ہے خواب میں اور مسرور, لیکن جو باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ 1.5 گز کی چارپائی پہ ایک آدمی خر خر کرتا ہوا سو رہا ہے, نہ اس کے سامنے کوئی بادشاہت ہے, نہ تاج سلطنت ہے, نہ تخت ہے. مگر جس پر گزر رہی ہے اس سے پوچھو اسے کیا لذت آ رہی کہ وہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے, فوجیں اس کے سامنے. اسی طرح سے نماز میں جو پوری دھیان سے پڑھتے ہیں ان پر جو لذت آتی ہے, ان کی روح پر جو کیفیات گزرتی ہیں وہ باہر والے نہیں سمجھ سکتے. باہر والے تو یوں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا, پھر جھک گیا, پھر ناک پیشانی زمین پہ رکھ دی, کچھ حرکتیں نظر آتی ہیں. وہ جو حرکتوں کے اندر کیفیات ہیں وہ تو وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزر رہی. دوسرا کب سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو؟ بلکہ اگر یہ بتلانا بھی چاہے اس کیفیت کو تب بھی نہیں سمجھا سکتا. کیفیت بتلانے کی چیز نہیں, وہ تو گزرنے کی چیز ہے. اگر کوئی بچہ 7 برس 8 برس کا نابالغ بچہ آپ سے یوں پوچھے کہ جوانی میں کیا لذت ہوتی ہے تو آپ کیا بتلا دیں گے اسے؟ کتنی لمبی چوڑی تقریر کرے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ یوں کہیں گے کہ بیٹا 8-10 برس کا انتظار کرو, جب جوان ہو جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جوانی میں کیا کیفیت. میں کس طرح بتلا دوں تمہیں؟ جوان آدمی اگر بوڑھے سے پوچھنے لگے کہ بھائی بڑھاپے میں کیا گزرتی ہے, وہ کہے گا کہ بھائی ذرا اور انتظار کر, بوڑھا ہو جا پھر تجھے پتہ چلے گا. میں کیسے بتلا دوں بڑھاپے کی کیفیت؟ تو کیفیت بیان میں آ ہی نہیں سکتی, وہ تو جب گزرتی ہے جب ہی پتہ چلتا ہے آدمی. اب آپ کسی سے کہیں کہ صاحب مجھے سیب کا مزہ سمجھا دو, اس طرح سمجھا دے آدمی کہ کئی فصیح و بلیغ ہو, بڑا بھاری خطیب ہو, مقرر ہو اور 2 گھنٹے تقریر کرے, آپ نہیں سمجھیں گے سیب کا مزہ. سیدھا جواب یہ ہوگا کہ بھائی 2 پیسے خرچ کرو, سیب کھا لو, پتہ چل جائے گا مزہ کیسا ہے. وہ لفظوں سے میں کیسے سمجھاؤں؟ مرشید یہ کہ عاشقی چیز گفتم کے جو معاشری بیدانی. کسی عاشق سے پوچھا تھا کسی نے کہ بھئی عاشقی میں کیا ہوتا ہے, اس نے کہا ہم تو معاشری بیدانی, مجھ جیسے عاشق بن جاؤ پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. اب میں کیسے بتلا دوں کہ عاشق کیا ہے؟ تو آپ کسی نمازی سے اگر پوچھنے بھی لگیں کہ بھئی کیا لطف آیا تمہیں, کیا مزہ آیا تمہیں, تو وہ یوں کہے گا کہ بھئی خدا تمہیں ویسی نماز نصیب کر دے جب تمہیں لطف آئے گا. میں لفظوں سے کیسے سمجھا دوں؟
تو وہ لفظوں سے سمجھانے کی چیز نہیں، وہ تو گزرنے کی چیز، وہ تو جب خود کیفیت گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اب آپ کسی کے سامنے برف کا ٹھنڈا گلاس گرمی میں پینے لگے، کس قدر روح میں مسرت ہوگی، کس قدر بشاشت ہوگی، فرحت ہوگی قلب کے اوپر۔ گرمی شدید تھی اور سرد پانی پہنچا تو معلوم ہوا کہ جیسے سوکھتے ہوئے درخت کی جڑ میں پانی دے دیا تو تازگی پیدا ہو گئی۔ لیکن دوسرا اگر یوں کہے بھائی کیا گزری تمہارے اوپر، تو کیا سمجھا دیں گے آپ؟ کہیں گے کہ بھائی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تو بھاگ کر آ، خوب گرم آ جا، اور اس کے بعد میں تجھے برف پلاؤں، تب تجھے پتا چلے گا کہ کیا کیفیت۔ تو کیفیات ہمیشہ گزرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں، مجھ پر جو کیفیات گزرتی ہیں بس وہ میں ہی جانتا ہوں، تو وہ بچانے کی چیز نہیں ہے، وہ برتنے کی چیز ہے، جس پر گزرے گی وہ جانے گی۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ جو کیفیت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر نماز کو اس انداز سے پڑھو کہ جو ہے صلاۃ مودع ہے، ہمیشہ کے لیے تمہیں رخصت کیا جا رہا ہے اور تم یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہو کہ یہ آخری نماز ہے۔ تو انتہائی دل لگا کے، انتہائی قلب کی کیفیت سے، انتہائی دلیدگی سے اور فنائیت کے ساتھ تم نماز پڑھو گے تو تم پر کیفیات آئیں گی اور اس وقت تمہیں لطف اور لذت معلوم ہوگا، ورنہ بتلائے کہ یہ لذت نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم بن ادهم رحمۃ اللہ علیہ مشائخ عیسیہ میں بڑے اکابر اولیاء میں بادشاہ اور کر و فر تھا، جاہ و حسم تھا، مزاج تھے، محکم ہم تعالیٰ نے ہدایت ایک دم دل پلٹا، سب سلطنت وغیرہ چھوڑ کر اور درویش کی اختیار اور عبادت اور شہادت جنگل میں جا کر بیٹھے، تو تمام گزرا ابرا سب وہاں حاضر ہوئے جنگل میں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ٹائم بچھائے ہوئے، تو گزرا نے عرض کیا کہ حضرت بڑی سلطنت اور آپ کو لاش مار کے کھڑے ہو جائے، سلطنت میں رہ کر بھی تو آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ 100 سال کا جنگل میں آنے سے کیا فائدہ؟ سلطنت تو بہت بڑی چیز ہے اور آپ سے احتیاطانی سے فرما کہ تمہیں پتا ہے سلطنت کون سی ملی ہے اسے چھوڑنے کے بعد، اچھا مقابلہ کر کے دیکھو، میری سلطنت کار اپنی سلطنت، اور یہ کہہ کے پوری دال کی سمجھ کرتا ہے کہ اپنی سلطنت کو حکم دو کہ میری چیز نکال، تمام کہنے والے، ہوتا لگانے والے اس میں ڈالتی ہو گئے، ایک آخر چھان مارا مگر ہوتا خور آئے اور سارے سمندر کو چھلنی کر دیا، جہاں کی ڈالی گئی تھی اس کو کھینچ کر ہر طرف، مگر وہ ذرا بیچارے آئے کہ حضرت بہت کوشش کی، وہ تو فرما پر تمہاری سلطنت کا دور ختم ہو، اتنی بھی تمہاری سلطنت نہیں لا سکی اور ساری طاقت تم نے خرچ کر دی، ہزاروں روپیہ ہوتا خوروں کے اوپر خرچ کیا اور اس بند سے بڑے ماہر جمع کیے تھے اور سارا اپنا زور لگا دیا، اور اب میری سلطنت یہ کہہ کے دریا کی طرح اشارہ کیا اور خطاب کیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی لا دو، تو بات یقین کہ سینکڑوں مچھلیاں آئیں اور ان زبانوں پہ اور منہ میں ایسے سوئی بولنے کی اور کہا کہ وہی میری لوہے کی سوئی لا دو، پھر آخر ایک مچھلی نے لا دی، فرما یہ فرق ہے میری سلطنت میں تمہاری سلطنت کہ تم نے سارا زور لگا دیا سننے، میرے ایک کہنے سے ہزاروں سننے آ گئے، سونے جاری اور جو میری اصلی چیز تھی وہ بھی آ گئی، یہ ہے میری طاقت۔ پھر تم کہتے ہو کہ میری چھوٹی اور کمزور سلطنت کو اختیار اور طاقتور سلطنت کو چھوڑ، اب اس بیچارے نظرا کو کیا خبر تھی کہ وہ سلطنت کیا ہے، کس طرح حاصل ہوئی، وہ تو وہ سمجھ گئے تھے کہ چٹائی میں بیٹھ گئے حضرت ابراہیم بن ادهم اور تخت سلطنت چھوڑ دیا، لیکن تخت ظاہری چھوڑ کر باطنی تخت اختیار کیا، ظاہری تاج چھوڑ دیا اور باطنی تاج اختیار کیا، جس کو عالی کبیری نے کہا شیرازی نے کہ مبی حقیق گدایان اس راستے کو جہاں بے کمر و خسروان بے غلام،
کہتے ہیں کہ جو عشق کے بیچارے فقیر اندر انہیں حقیر مت سمجھو، وہ ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، معمولی کپڑے ہیں، ہاتھ بات نہیں ہے، مگر حقیر مت سمجھو۔ یہ بادشاہ ہیں، وہ کمر پہ پٹکا بندھا ہوا نہیں، اور یہ بادشاہ ہیں، وہ ان کے سروں پر تاج رکھا ہوا نہیں، بے تاج کے بادشاہ ہیں، بے پٹکے کے شہنشاہ ہیں، مگر تمہارے بادشاہوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ بادشاہ ان کی گدیوں پر جا کر جھکتے ہیں، لیکن درویش آ کے بادشاہوں کی گدیوں پہ نہیں جھکتا، تو اس کے پاس بڑی سلطنت ہے۔ یہ سلطنت تب حاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کا نیک بندہ بن جائے، حقیقی معنی میں بندہ بن جائے، اور بندگی اور عبدیت حاصل ہوتی نہیں جب تک کہ اللہ اور بندے کا تعلق درست نہ ہو، اور تعلق درست کرنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز کی پوری مشق نہ ہو۔ زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، ثواب ملے گا نیت کی خوبی سے، مگر تعلق درست ہوگا مخلوق، جتنا صدقہ اور خیرات کریں گے مخلوق کا رابطہ آپ سے قائم ہو جائے گا۔ لیکن نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ جتنی عبدیت، جتنی بندگی، جتنی غلامی، جتنی ذلت اختیار کریں گے اللہ کے آگے، اتنا اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ تو نماز کے بارے میں فرمایا گیا اس حدیث میں کہ صلی، نماز پڑھو، کیسی صلاۃ مودعین، ایسی جیسے رخصت کیے ہوئے آدمی کی نماز، یعنی اس کے اندر خشوع و خضوع بھی ہو، اس کے اندر آخرت کا دھیان بھی ہو، اس کے اندر توجہ اللہ بھی ہو، اس کے اندر دنیا سے منقطع بھی ہو جائے۔ اس وقت میں آدمی اس طرح کی نماز پڑھے گا، وہ نماز ہوگی جس سے روحانی لذت بھی آئے گی، روحانی کیفیت بھی پیدا ہوگی، حق تعالیٰ سے تعلق بھی قائم ہوگا، اور حقیقی معنی میں وہ اللہ والا بنے گا وہ شخص۔ ایسی نماز جب قائم ہوگی تو اس کو فرمایا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہی ہے وہ نماز جو ستون ہے پورے دین کا، کہ پورا اسلام اس پر قائم ہے۔ یہ ستون ڈھہ گیا تو اسلام کی ساری عمارت آ پڑے گی، اور یہ ستون قائم ہے تو اسلام پوری طرح سے قائم ہے۔ اسی کو فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج ہے مومن، اس واسطے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں دکھلائی گئی، 3 اہم چیزیں ہیں، چیزیں بہت دکھائی گئی مگر 3 باتیں بنیادی ہیں جو معراج میں حضور کو عطا ہوئی۔ ایک تو حق تعالی شانہ کا دیدار، کہ آپ نے دیکھا حق تعالی شانہ، کس طرح سے دیکھا، آنکھ سے دیکھا یا قلب سے دیکھا، یہ اختلاف ہے صحابہ میں، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ دیکھا۔ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیدار خداوندی نصیب ہوا آپ کو معراج میں۔ دوسری چیز یہ کہ انتہائی قرب میسر ہوا، اتنے نزدیک پہنچ گئے آپ اللہ سے کہ نہ کوئی فرشتہ مقرب اتنا نزدیک ہوا، نہ کوئی نبی مرسل اتنا نزدیک ہوا جتنے آپ نزدیک ہوئے اور قریب ہوئے اللہ سے۔ تو قرب بھی انتہائی اور دیدار بھی نصیب ہوا۔ تو وہ 2 باتیں ہوئی، ایک حق تعالیٰ کا دیکھنا، ایک حق تعالیٰ کا قرب، اور ایک تیسری چیز حق تعالیٰ سے ہم کلامی، یعنی بات چیت آمنا سامنے ہوئی آپ کی اللہ سے، جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ نے عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ادھر سے جواب آیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ نے دیکھا کہ سلامتی میرے اوپر آ رہی ہے تو فوراً امت کو شریک کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتی میں اپنے سب نیک بندوں کو، اپنے امتیوں کو شریک کرتا ہوں اس میں۔ تو یہ حق تعالیٰ سے مکالمہ ہوا، ہم کلامی ہوئی۔ تو 3 بڑی نعمتیں عطا ہوئیں معراج میں، ایک انتہائی نزدیکی اور قرب، ایک ہم کلامی کا شرف، ایک دیدار خداوندی، اللہ کا جمال دیکھیں۔ مومن کو حضور کی ڈیوٹیوں کی برکت سے نماز میں یہ 3 باتیں حاصل ہوتی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر اللہ کے چہرے پر ہوتی ہے،
وہ ظاہر میں اس کی آنکھ چٹائی پر لگی ہوئی ہے، لیکن روحانی طور پر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ قیامت کے دن واضح ہوگا کہ میں دیکھا کرتا تھا حق تعالیٰ کو. آج چونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں مادی اور حجابات ہیں، اس لیے بات نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ حقیقتاً فرماتے ہیں کہ وجہ اللہ اور اللہ کی ذات پر اور چہرے پر نظر ہوتی ہے جب ہاتھ باندھے ہوئے نمازی نماز میں کھڑا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب سجدے میں جاتا ہے تو انتہائی قرب ہوتا ہے اسے، حتیٰ کہ ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ پیشانی چٹائی پر لگی ہوئی ہے، گری پر لگی ہوئی ہے، جانماز پہ لگی ہوئی، لیکن فرماتے ہیں کہ حقیقتاً وہ سر اللہ کے قدم پر پڑا ہوا ہوتا ہے. قدمین خداوندی کے اوپر ناک اور پیشانی آدمی کی پڑتی ہے کہ یہ انتہائی قرب ہوتا ہے. اور ہم کلامی کا شرف بھی نماز میں نصیب ہوتا ہے. اس واسطے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ سوال و جواب ہے اللہ کی طرف. حدیث میں ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. پھر آگے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فوراً جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا و صفت بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، فوراً جواب دیتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں فوراً جواب میں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا ایک معاملہ ہے کہ وہ عابد ہے، میں معبود ہوں، وہ نیاز مند ہے، میں اس کا آقا ہوں. یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. پھر آگے کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے میں نے دیا اسے، یہ ہدایت مانگتا ہے میں نے دے دی ہدایت. اور ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن شریف ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ ہر فاتحہ کے بعد پورا قرآن ہر رکعت میں پڑھا جاتا، وہ ہدایت تھی. مگر چونکہ یہ بندے کی طاقت سے خارج ہے، اس لیے فرما دیا گیا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، فاتحہ کے بعد جتنا آسان ہو قرآن سے وہ پڑھ لیا کرو. تو بندے نے کہا اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے. فوراً قرآن پیش کر دیا گیا کہ پڑھ لو، یہ ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہی تو ہدایت ہے. تو جواب میں ہدایت مل جاتی. تو جس طرح سے کہ معراج میں حضور کو ہم کلامی اللہ سے نصیب ہوئی تھی، آپ کی جوتیوں کے برکت سے ہر مومن کو ہم کلامی نماز میں نصیب ہوتی ہے. آپ نے اللہ کو دیکھا، مومن کو اپنی نماز میں نگاہ ہوتی ہے مومن کی اللہ کے چہرے کے اوپر. آپ انتہائی قریب ہوئے اللہ سے. حدیث میں ہے کہ نماز میں سجدے میں جا کر انتہائی قریب ہوتا ہے بندہ اپنے خدا سے. انتہائی قرب بھی ملا، دیدار بھی ملا، ہم کلامی بھی ملی. کہ جو معراج میں حضور کو دیا گیا، حضور کی جوتیوں کی برکت سے امتیوں کو بھی دیا گیا. اس لیے فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج ہے در حقیقت مومن. تو جب اس میں اتنی شانیں تھیں کہ معراج یہ ہے مومن کی، آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں ہے، اللہ سے تعلق اس نماز سے ہوتا ہے. قیامت کے دن پہلا سوال نمازی کا ہوگا، مشرک اور مومن کے درمیان میں فرق نمازی سے ہوگا، ترک نماز سے کفر عائد ہوتا ہے. اس لیے آپ نے تاکید فرمائی کہ جب نماز پڑھو تو وہ پڑھو کہ حقیقی نماز ہو، صلی صلاۃ مودع. اس صحابی نے سوال کیا تھا کہ اذنی یا رسول اللہ، اوجی نصیحت فرمائیے المختصر. آپ نے اس کی مختصر نصیحت فرمائی صلی صلاۃ مودع. یہ تو میں نے تفسیر کر دی، لیکن صحابہ تو اس اجمال سے ہی سب کچھ سمجھ گئے تھے، ان کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں تھی. ہماری چونکہ صلاحیتیں کم ہو گئیں، استعدادیں کم ہو گئیں، اس لیے ہندی کی چندی کر کے بتلانی پڑتی ہے. اور صحابہ کا فہم نہایت بلند تھا،
ایک جملہ کہتے وہ اخیر تک کی بات سمجھ جاتے، تو ان کے لیے 1 منٹ کا وعظ کافی تھا. ہمارے لیے آدھ گھنٹے کے وعظ کی ضرورت پڑتی ہے، 1 گھنٹے کی، تاکہ سمجھائی جا سکے. اس وقت وہ میں نے خود کوئی وعظ نہیں کہا، بلکہ وعظ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیسا مختصر وعظ فرمایا.